وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 حصہ سوم. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے نماز کو ضائع کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اے حبیب مکرم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. آپ پڑھیے جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف کتاب سے. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے برائی، بے حیائی اور برے کاموں سے، اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. سامعین اکرام، سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور قرآن اور نماز، یہ دونوں چیزیں جو ہیں سامعین اکرام مومن کا زیور ہیں. یعنی یہ اس کا حسن ہے، اس میں ہماری زندگی ہے. سامعین اکرام، قرآن کو اگر ہم قبول کر لیں، اس سے ہم زندہ ہو جائیں گے. یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ قرآن اور حدیث دیکھیں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک ہی چیز ہے. حدیث ہمیں عمل کا طریقہ بتاتی ہے، قرآن ہدایت ہے. تو قرآن و حدیث کو اگر ہم قبول کر لیں گے دل و جان سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، اس میں ہماری زندگی ہے. اگرچہ ہم ایسی زندگی کے طالب نہیں ہیں جو حقیقی زندگی ہے، جو روحانی زندگی ہے، جس سے روح زندہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں اس میں تمہاری زندگی ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے سامعین اکرام، یہ اصل میں بات جو ہے میں تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہماری زندگی ہے سامعین اکرام. قرآن جس سے ہم نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، قرآن ہمیں جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہاں ہم نہیں جانا چاہتے. اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. تو یہ اصل اور بڑی وجہ ہے.
کہ ظاہر کے دھوکے میں ہم آ گئے ہیں اور ظاہر کو ہم نے حقیقت اور اصل سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لینا، دیکھیں یہ جو ہماری بیٹھک ہے، یہ جو ہماری گفتگو ہے اور جو کچھ ہم کہہ سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ یعنی اس کے ہم حافظ بن جائیں، کہ ہم یہ کہنے لگیں کہ قرآن کا ترجمہ مجھے آتا ہے۔ نہیں، یہ ہماری زندگی ہے سامعین کرام، اس میں ہماری قرآن جو ہے نا ہماری زندگی ہے، روحانی زندگی ہے سامعین کرام۔ اگر قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا تو یہ موت ہے، روحانی موت ہے۔ آج مسلمان مر گئے ہیں، روحانی موت ان پہ طاری ہے، یہ مردہ قوم ہے، زندہ نہیں ہے، مردہ قوم ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو خیر اپنی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں کہ آپ قرآن کی اہمیت کا اندازہ لگائیں اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کر دیں، اس کو اپنی زندگی بنا لیں۔ ایک میرے خیال سے تابعی تھے، حضرت ام عائشہ کی عمر جو تھی وہ زیادہ تھی اور کافی دیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ تو ایک شخص آیا جن کی حضور سے کوئی وہ نہیں ہوئی تھی، ملاقات نہیں ہوئی تھی، تابعی تھا مطلب۔ تو انہوں نے پوچھا ام عائشہ سے کہ آپ مجھے بتائیے کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان بتائیں کہ حضور کا خلق کیسا تھا، اخلاق کیسے پیش آتے تھے، کیسے رہتے تھے، اخلاق کیا تھے ان کے۔ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ نے اس کو ان سے جوابی سوال کیا کہ اما قرأت القرآن، سائل کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے ظاہر مسلمان تھے، انہوں نے کہا پڑھا ہے اما جی، قرآن تو پڑھا ہے۔ تو اما عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، ان کا خلق اخلاق قرآن تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے سامعین کرام، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمارا خلق قرآن نہیں ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ دیکھیں قرآن اس لیے آیا ہے کہ قرآن ہم پر حاوی ہو جائے، یا ہم اپنے اوپر قرآن کی ہدایت کو ہم اپنے اوپر حاوی کر لیں، اور اس کا حکم ہے۔ دیکھیں قرآن کیا ہے، دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، اور قرآن میں اللہ کا حکم کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن ہمیں اللہ کا رنگ بتاتا ہے، اور پھر قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ صبغۃ اللہ کا رنگ لے لو۔ اللہ کا رنگ حضور نے لیا ہے، اور پھر حضور کا رنگ جو ہے اپنے اوپر چڑھانا ہے، کیونکہ حضور کا رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے۔ تو بہرحال یہ سامعین اکرام یہاں اب ذرا ٹھہر جائیں، جلدی نہ کریں کہ بھئی 3 دن ہو گئے ایک ہی آیت کو یہ پڑھ رہا ہے اور ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کک پلے نہیں پڑ رہا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے لگا ہوا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ مجھے کک پلے نہیں پڑ رہا، ایسا نہیں ہے، اور مجھے بھی یقین ہے کہ آپ توجہ سے میری بات سن رہے ہی ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ قرآن دیکھیں، قرآن آیا ہے عمل کے لیے، قرآن محض تلاوت اور ناظرہ کے لیے نہیں آیا۔ آپ اپنے بچوں کو بس ناظرہ پڑھا کے بڑا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ بچہ قرآن پڑھ لیا ہے، یا اس نے حفظ کر لیا، یا اس نے ترجمہ کر لیا، یا اس نے تفسیر بھی پڑھ رہا ہے، اور یہ بڑے تیر مار رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن ایک عمل کی چیز ہے، عمل ہے۔ قرآن قول تو ہے لیکن ساتھ عمل بھی ہے۔ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اس آیت میں 2 چیزوں کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، قرآن اور نماز۔ چلیں قرآن کی تو بات ہم نے تھوڑی بہت کر لی ہے، آگے چلتے ہیں اقیم الصلاۃ کی طرف، نماز، کہ نماز کو قائم کرو۔ دیکھیں نماز کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔
نماز کی قرآن میں بہت زیادہ. نماز ہے کیا چیز؟ اول تو آپ یہ طے کریں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ہے کیا. قرآن میں یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ للذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. میں تھوڑا سا سامعین کرام آپ کو یہ بتاؤں نماز کے بارے میں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. ہماری ذہن میں جو جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، نماز کی اہمیت نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. اکثر پیران اور مریدان اور پیران کے نام لیوا اور مریدان وہ بھی نماز سے غافل ہیں. بہت سے میں پیروں کو ایسے جانتا ہوں کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ ان کے مرید پڑھتے ہیں اور نہ پیر صاحب نماز پڑھتے ہیں. ایسی میں بات کروں، خود میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے. نماز حقیقت چلیں لوگ جو کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے کیا؟ حقیقت کیا ہے نماز کی حقیقت؟ نماز جو ہے سامعین اکرام مومن کی معراج ہے. نمبر ایک بات یہ نوٹ کر لیں، نماز حقیقت میں مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. اب معراج میں کیا ہوتا ہے؟ معراج میں عروج، ترقی اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو اس میں کیا سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ اللہ سے ملاقات اور اس سے بات چیت تھی. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ جاؤ دوبارہ یہ نمازیں کم کرا کے آؤ. حضور جاتے اور عرض کرتے کہ حضور اللہ تعالیٰ کچھ کم کریں. تو بہرحال پھر 5 پہ بات ڈن ہوگی اور 50 نمازوں کا ثواب، 5 نمازیں پڑھنے میں آپ کو 50 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. لیکن یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب میں معراج کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سامعین کرام تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، ہاتھ اٹھا کے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں سامعین کرام اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے پہلے تو اللہ اکبر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دنیا اور ما فیہا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، توجہ ہٹا لیتے ہیں. وہ فوجی جب سرنڈر کرتے ہیں نا فوجی، تو وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ کے بھئی میں آپ کے سامنے جھک گیا ہوں، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے میں ہتھیار ڈالتا ہوں، تو ہاتھ اٹھا کے وہ کرتے ہیں سرنڈر. تو اسی طرح مومن جو ہے سامعین کرام اس نے تو سرنڈر کیا ہوتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. پھر اس کی کامیابی جو ہے، یہ بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں، مومن کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صراط مستقیم پر یہ چل پڑتا ہے. صراط مستقیم پر یہ چل پڑتا ہے. تو اس کا اب یہ ہے نا کہ یہ جو روزمرہ زندگی گزار رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ ہو گیا رسول کے ذریعے، مومن کا رسول کے ذریعے یا نائب رسول کے ذریعے. اب جو یہ زندگی گزار رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کی ایک نعمت اس کو دی ہے کہ تم 5 وقت میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے اپنے وعدے کی تجدید کر لیا کرو اور مجھے یاد کر لیا کرو، مجھ سے باتیں کر لیا کرو. یہ ایک نماز جو ہے معراج ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے. اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے ہمیں مومنین کو کہ نماز کے وقت 5 وقت آ کے نماز کے اوقات میں تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے عہد و پیمان کی تجدید کر لیا کرو. پھر آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے نماز کی ہر رکعت میں، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو نہیں سکتی. تو اس سورہ فاتحہ میں آپ ساری بات چیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کی یعنی تمہید یعنی تعریف
اور تمجید کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنا کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ دہراتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، اور تیرے سامنے میں نے سر جھکایا ہوا ہے، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں آپ دہرائی کرتے ہیں اپنے سبق کی، جو زندگی کا سبق آپ نے یاد کر لیا ہے، اور اس منزل کو پانے کے لیے آپ گامزن ہیں، بھرپور طریقے سے جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کی تجدید کرو، تو آپ اس میں تجدید کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ مطلب پھر آپ دیکھیں قرآن کی آیات پڑھ کے پھر آپ جاتے ہیں رکوع میں، اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کرتے ہیں، فسبح باسم ربک العظیم، کہ سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے آپ جاتے ہیں سجدے میں، اور سجدہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی سجدہ عشق کے لیے پائے صنم ضرور ہو۔ ہمارے سجدے تو جو جیسے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، لیکن یہ محبوب کے قدموں میں سجدہ ہوتا ہے۔ یہ سجدہ جو ہم زمین پہ رکھتے ہیں، یہ زمین پہ نہیں، یہ محبوب کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، محبوب کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ سجدہ عشق کے لیے پائے صنم ضرور ہو، میرے جبین شوق کو بتا گیا راز کوئی۔ اللہ تو یعنی ہم سنتے ہیں یہ سجدے 2 مرتبہ سجدہ، 2 مرتبہ قدم بوسی کا ہمیں اعزاز اور شرف اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ اور پھر دیکھ لیں ہر رکعت میں سجدہ ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، یعنی فجر کی جو ہے چار وہ ہیں 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت ہے، 2 فرض ہے، فجر کی میں کہہ رہا ہوں، تو پھر اس میں 4 اور 4 8 سجدے ہیں۔ ظہر کے جو ہیں جو 10 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض اور 2 سنت 10 ہیں، تو 20 سجدے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ڈبل مقدار ہے، رکعتوں سے ڈبل مقدار ہے سجدوں کی، ہر رکعت میں 2 سجدے۔ یہ دیکھیں یہ تو نعمتیں ہیں نا۔ تو یہ نماز ہے سامعین کرام۔ نماز، میں آپ کو نماز کا بتا رہا ہوں کہ نماز ہے کیا۔ دیکھیں ہمارا تو بات یہ ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور ہماری ہر چیز ایک رسم بن گئی ہے، ہر چیز ایک رسم بن گئی ہے، رسمی طور پہ ہم سب کچھ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ لوگوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ما بقیہ من الاسلام الا رسمہ، اسلام کی الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، وما بقیہ من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ ہم نے قرآن کا وہ پڑھا ہے نا، اتل ما اوحی من الکتاب۔ اب یہ قرآن آپ دیکھیں یہ صرف رسم الخط ہے ہمارے پاس، یعنی ہم اس کو ایک رسم الخط سمجھتے ہیں، قرآن کو ہم رسم الخط سمجھتے ہیں، اور بس آپ دیکھیں اس رسم الخط کی آپ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کہیں کوئی مردہ آپ کے گھر میں پڑا ہو تو آپ جو بھی مہمان آتے ہیں لیڈیز، تو ایک ایک سپارہ ان کو دیتی جاتی ہیں کہ پڑھو اس کو اور بخشو اس کو، یعنی یہ ہم نے محدود کر لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بری بات ہے، لیکن وہاں کے مقام پہ ایک بات یہ ہے کہ مردوں کو اس کی یعنی اس کا چہرہ دیکھنا ممنوع ہے غیر عورتوں کے لیے۔ یہ آپ کو میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ ایک عام ہے کہ مردے کو رکھ کے جو ہے وہ دیدار کرایا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ
جو خواتین رسم و رواج کی پابند ہوتی ہیں نا، وہ دوڑی دوڑی چلی آتی ہیں کہ بھئی آخری ملاقات. یہ ایک ہماری ساری زندگی جو ہے وہ افراط و تفریط سے پر ہے سامنے کرام. تو بہرحال یعنی یہ بات نوٹ کر لیں کہ مردے کا بھی پردہ ہوتا ہے. عبداللہ ابن مکتوم تھے نا، وہ حضرت عائشہ کو حضور نے حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو. تو اماں عائشہ نے کہا کہ حضور یہ تو نابینا ہے. تو انہوں نے کہا تم تو نابینا نہیں ہو نا، تم تو دیکھ سکتی ہو، لہٰذا ان کو نہ دیکھو، پردہ کرو ان سے. تو میں نماز کی بات کر رہا ہوں کہ نماز جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سارا جو نظام ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں سامعین کرام کہ ہر چیز میں بگاڑ آ چکا ہے. اور یہ ہماری جو نمازیں ہیں یہ تو رسمی نمازیں ہیں، اور اس کا حقیقت میں اصل میں اسلام کو بنیادی طور پہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. یعنی اسلام کو نہ تو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ قرآن فہمی کی ہم میں کوئی جستجو ہے. پھر جو نماز روزہ ہے یہ تو بس رسمی طور پہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جن کے ماں باپ رسمی مسلمان تھے، انہوں نے ہمیں بھی رسمی مسلمان بنا دیا. بچے نماز پڑھو، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. وہ اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں، آپ نماز پہ زور دے رہی ہیں، ظاہری نماز پہ. تو پھر ٹھیک ہے، وہ اگر عادی ہو بھی جائے گا تو وہ رسمی نمازی ہوگا، میری طرح اور آپ کی طرح. تو بہرحال نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس سے بات چیت اور اس سے اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کی تجدید کا دوسرا نام کیا ہے؟ نماز. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب یہ نماز جو ہے سامعین کرام، یعنی یہ ہماری زندگی کا ایک بہت مرکزی نقطہ ہے. ایک تو فرض ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اب کامیابی کیا ہے، اس میں ہے کیا؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی جو آپ سوچ سمجھ کے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں کوئی چیز، سوچ سمجھ کے تو دین کا کوئی کام بھی نہیں کرتے. ایک بات یہ طے ہے، نہ کلمہ ہم نے سوچ سمجھ کے پڑھا ہے، نہ اسلام کو سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں، نہ قرآن کو سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ حضور کی زندگی پر نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایشوز نہیں ہیں. قرآن، اسلام، سنت رسول، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ہمارے ایشوز نہیں ہیں، ہم کرتے ہیں. اب قربانی آپ دیکھ لیں، بعض لوگ جو ہیں وہ مال کی محبت ہوتی ہے، قربانی آتی ہے تو ان کا شوق ہی مردہ ہو جاتا ہے، یا بادل ناخواستہ یا دکھاوے کے لیے بڑے بڑے مہنگے مہنگے جانور خرید کے جو ہے نا وہ. بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ جو ہمارا نظام جو ہے تل پٹ ہو چکا ہے. دیکھیں قرآن اور نماز دونوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے بہت اہم آیت ہے، اور اس میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ جنتیوں کے اعمال ہیں. نماز کو قائم کرنا جنتیوں کے اعمال ہیں، اور یہ ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. سامنے کرام، محبوب سے ملاقات نہ ہو تو یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات نہ ہو تو محبوب لیکن ملاقات نہ ہو. 5 مرتبہ ملاقات کا موقع دیا ہے محبوب نے. ٹھیک ہے، آؤ 5 دفعہ آؤ، لازم ہے تم پہ آؤ، میری ملاقات کرو. اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. شرائط نماز، ارکان نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، تمام چیزوں کا خیال کر کے تم آؤ میرے پاس، مجھ سے بات چیت کرو، مجھ سے بات کرو، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی تجدید کرو.
یہ دونوں چیزیں جو ہیں سامعین اکرام، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے ہم غافل ہو گئے. نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. میں سیاق و سباق سے آپ کو بتا رہا ہوں. نیک لوگوں کا، پیغمبروں کا، صالحین کا تذکرہ کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پس اہل ہوئے ان کے، ان نیک لوگوں کے اہل ہوئے کون؟ نا اہل جانشین. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے اہل ہوئے نا اہل جانشین. اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کی. انجام کیا ہوگا؟ فسوف یلقون غیہ، جہنم میں یہ پہنچیں گے. سامعین کرام، وقت میرے پاس کم ہے. آخری بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس جو آیت میں نے آپ کو پڑھی ہے، اس میں کیا ہے؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات نفس کی پیروی کی. تو یہ ایک میں آپ کو ٹیسٹ، جیسے کہ میں آپ کو بعض اوقات ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ ٹیسٹ کریں، اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں نماز کی اگر ہم حفاظت کر رہے ہیں، والذین الذین هم فی صلاتہم خاشعون وہم علی صلاتہم یحافظون. دیکھیں یا تو ہم نماز کو ضائع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یا اس کو قائم کر رہے ہیں. ہم نے نماز یا تو قائم کی ہوئی ہے یا اسے ضائع کر دیا ہے. اس کا میں ایک ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ہماری قومی زندگی جو ہے وہ آیا اگر خواہشات نفس پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز کا نظام ضائع کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اگر آپ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، عام طور پہ ہم کر رہے ہیں، میں آپ کو گھر کی بنیاد بتاتا ہوں. اکثر اوقات میاں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب قرآن کی احکامات، حضور کے احکامات کے برعکس سلوک کر رہے ہیں. بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق یاد نہیں رہتے، اس کو اپنی خواہشات یاد رہتی ہیں. شوہر کے حقوق بھول جاتی ہے جو بھی ہوتے ہیں. پھر شوہر صاحب بھی یہی چیز ہے. پھر اولاد جو اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتی ہے، بدزبانی کرتی ہے، اونچی آواز میں بولتی ہے، اور ان کو بسا اوقات جو ہے دیکھ لیں آپ کیا سلوک ہو رہا ہے والدین کے ساتھ. تو یہ نماز کو کیا ہے؟ ہم نے ضائع کر دیا ہے، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. سامعین اکرام، مضمون جاری ہے لیکن ابھی وقت کا اختتام ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Recite what is revealed to you of the scripture and perform the prayer. The prayer prevents indecencies and evils, and the remembrance of God is greater, and God knows what you do. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.